تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے دکھائے ہوئے راستے پر ہیں۔ علی ھدی من ربہم، اس کا باب محاور ترجمہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے رب کے دکھائے راستہ دکھانا ہے نا، ہدایت، تو وہ اپنے رب کے دکھائے ہوئے راستے پر ہیں۔ اصل میں جو ترجمہ کا اصل گر ہے، سب سے پہلی چیز ترجمے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر۔ اچھا، وہ پہلے اس آئیڈیا کو سمجھیں اور پھر اس کو دوسری لینگویج میں لے کے جائیں اور پھر زیادہ سے زیادہ محاورے کی طرف چلیں تو انشاءاللہ اس سے ترجمہ جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے۔ اب ہر زبان کے اپنے محاورے ہیں۔ اب عربی زبان میں قرآن مجید نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ انا اعتدنا لہم مغفرۃ ورزقا کریما۔ اب اس کا ترجمہ اعتدنا کا، اعدہ کا، وہ کیا ہے؟ تیار کرنا۔ لیکن غور کریں تو ہمارے محاورے میں مغفرت تیار کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ کھیر تھوڑا ہے کہ جو تیار کر کے رکھی ہے تو وہ آئیں تو انہیں کھلا دی جائے۔ تو اب انگریزی ترجمے میں، یعنی میں یہاں پر وہ جو لکھ رہا تھا میں ترجمہ، تو ایک اس آیت پہ آ کے میں رک گیا کہ یہ مغفرت تیار رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو ہفتہ بھر میں ڈیسک پر بیٹھ ہی نہیں سکا، اس لیے کہ میرا ذہن نہیں بنا کہ اس پر میں کیا لکھوں۔ اس پر میرا ذہن مطمئن نہیں تھا کہ وی ہیو پریپیئرڈ مغفرت فار دیم، فارگیونیس فار دیم۔ تو پھر آخر میں نے ایک وہ برٹش بورن بنگالی اوریجن کے بچے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے اچھی انگریزی کے اندر، سادہ اور اچھی انگریزی میں؟ اس نے کہا وی ہیو ارینجڈ ٹو فارگیو دیم۔ تو اس پر میرا انشراح ہو گیا۔ اچھا، اب اس نے تھوڑا سا کلو دے دیا، اب پریپیئر کے ساتھ بھی آ گیا محاورے کا لفظ، وی آر پریپیئرڈ ٹو فارگیو دیم۔ اب وہ پریپریشن کا جو تھا، اعتدنا کا جو بنیادی سینس ہے وہ بھی اس میں ہو گیا، لیکن اس کو آپ محاورے میں وی آر پریپیئرڈ ہے نا، تو وی آر پریپیئرڈ ٹو فارگیو دیم، تو بالکل صحیح وہ سیٹ ترجمہ ہو گیا الحمدللہ، اس پہ کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، ایک تو پہلے اس زبان کا وہ سینس سمجھنا ضروری ہے، پھر جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے بھی محاورے سے آپ کو جتنی زیادہ واقفیت ہوگی اتنا ہی آپ کا زیادہ اچھا ترجمہ ہوگا۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اچھا، اب آپ غور کریں کہ یہ لفظی ترجمہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہم عام اردو میں، پنجابی میں یہ بات کہتے نہیں ہیں۔ اب اسی کا میں نے الٹرنیٹ جو ہے وہ ابھی یہاں بیٹھ کے مجھے خیال آیا کہ اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں۔ اس میں خیال آیا کہ وہ اپنے رب کے دکھائے ہوئے راستے پر ہے۔ اب ہدایت کا ترجمہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا، تو من کا مفہوم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور علاقہ بھی ہو گیا، وہ اپنے رب کے دکھائے ہوئے راستے پر ہیں، تو یہ بھی زیادہ اپروپریٹ ہو گیا۔ اسی طرح تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو شاید اس سے بھی زیادہ اچھا محاورہ جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے کہ ہم المفلحون جو ہے یہ کیا سینس دیتا ہے کہ اگر یہ اولئک المفلحون ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس کا ترجمہ؟ مرکب ناقص بن جاتا، وہ فلاح پانے والے۔
اگر اولئک مفلحون ہوتا تو جملہ اسمیہ بن جاتا وہ فلاح پانے والے ہیں. اب ہم جو ہے یہ کیا مفہوم دے رہا ہے جی؟ یہ تو پڑھا ہوا ہے آپ نے, حسر کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے. یعنی آپ نے خبر جو ہے آپ کی وہ معرف باللام ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کس سے؟ مرکب اشاری سے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ درمیان میں جو متعلقہ ضمیر ہے وہ لے ہیں, تو وہ لائی گئی ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی فلاح پانے والے ہیں, کام نکالنے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. اب کامیاب جو ہے اس کا یعنی عام ہم جب ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہیں گے نا تو ہم لے دے کر وہ سکسیس کے گرد ہی گھومتے رہیں گے. حالانکہ ہمیں انگریزی کا محاورہ گیٹ تھرو پتا ہے, وہ گیٹ تھرو گائیڈ ہم پڑھا کرتے تھے, یاد ہے, لیکن لاتے نہیں ہم, اس لیے کہ وہ ہمارے ذہن میں محاورے کے ساتھ بھی وہ مناسبت پیدا نہیں ہوئی. حالانکہ سارا جو بیوٹی ہوتی ہے کلام کی وہ محاورے میں ہوتی ہے. لفظی ترجمہ جو ہے ہمیشہ پھیکا ترجمہ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ ایک زبان میں دوسری زبان میں جا رہے ہیں, ایک زبان سے دوسری زبان میں, اور یعنی پڑھنے والا سننے والا وہ پک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس زبان میں سوچ رہے ہیں اور پھر اس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ترجمہ جو ہے وہ محاورے کے اندر ہو, تو اس کے اندر حسن زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ پرکشش بھی ہوتا ہے, اور وہ اٹریکٹ بھی زیادہ کرتا ہے, یعنی وہ سمجھ بھی بات زیادہ آتی ہے. ان الذین کفروا, یقیناً کافر. الذین کفروا, اب لازم نہیں ہے کہ ہم اس کا پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کریں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یا کیا. اب ماضی کا ترجمہ جو ہے اگر ہم نے ادھار کھایا ہوا کہ اس کا ترجمہ لازماً کفر کیا ہی ہے, پھر ہم جو ہے وہ بیوٹیفل ترجمہ کبھی نہیں ہوگا ہمارا. ان الذین کفروا, یقیناً کافر, یا یقیناً وہ لوگ کہ جو کافر ہیں. یعنی ٹو سٹارٹ ود یہ دو جو ہے نا وربز, افعال ماضی اور مضارع, ٹو سٹارٹ ود ان کا ترجمہ پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہے. لیکن آپ جو قرآن مجید کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کا معلوم ہوگا کہ بس یہ دو وربز ہیں عربوں کے پاس, کبھی وہ استعمال کر لیتے ہیں کبھی وہ استعمال کر لیتے ہیں. جہاں انہیں کنفیوژن کا اندیشہ نہ ہو تو پھر وہ ماضی کو پریفر کریں گے, مضارع کبھی استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ چھوٹا ہے. یعنی عرب کا مزاج کیا ہے کہ اسے فالتو لفظ کوئی نہ بولنا پڑے, تو فعل مضارع جو ہے اس کے 4 حرف ہوتے ہیں, اس کے 3 حرف ہوتے ہیں, تو ماضی استعمال کریں گے. ان الذین کفروا, اب اصل میں یہ کیا ہے؟ یقیناً کافر ہی ہے نا. تو اب ان الکفار کہنے کے بجائے ان الذین کفروا. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہاں پر جو ہے وہ ایک یعنی ماضی کا سینس بھی ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کو نازل ہوتے 13 سال گزر چکے ہیں. تو ان الذین کفروا, اب انا جو ہے یہاں پر یہ حصر کا تاکید کا اسلوب ہے. تو وہ لوگ کہ جو کفر کیے بیٹھے ہیں, انہیں انکار کر چکے ہیں, اب ان کی بات ہو رہی ہے. سواء علیہم, یعنی اگر آپ اس سینس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جس نے ایک دفعہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا ہے. اب یقیناً کا ترجمہ آپ یقیناً کے ساتھ نہ لگائیں, تو اس کو آپ جو ہے وہ کر دیا کر دیں, پھر یقیناً نہ کہیں. جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے وہ لوگ جو کفر کیے بیٹھے ہیں, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, تو بالکل یہ یعنی ہمارے اس جو فکر کے مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ ان کے حق میں برابر ہے. سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم, کہ آپ انہیں خبردار کریں, ام لم تنذرہم, یا خبردار نہ کریں.
اب یہ دیکھیے یہ ہمارے محاورے میں یہ ترجمہ جو ہے پاسٹ ٹینس میں تو نہیں ہو رہا. اب چونکہ یہ معروف ہے لہذا آپ کو عجیب نہیں لگا, ورنہ اگر خالص آپ نے ادھار کھایا ہوا کہ ماضی میں ترجمہ کرنا ہے تو پھر یہاں بھی ترجمہ آپ کو وہی کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ نے انہیں خبردار کیا یا نہ کیا, لیکن وہ محاورہ نہیں ہے. تو اس پہ کیا آئے گا, آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. حالانکہ یہ کریں جو ہے یہ تو انشائیہ کلام ہے, ماضی کا تو ہے ہی نہیں. اب یہ محاورے کی بات ہے کہ عربی زبان میں ماضی کا صیغہ جو ہے یہ انشائیہ کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ماضی کا صیغہ نہیں, تو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا, ان پر درود و سلام ہو. حالانکہ صلی بھی ماضی کا صیغہ ہے اور سلمہ بھی ماضی کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ سلمہ ہے, وسلم نہیں ہے. وسلم ماضی میں کیا ہے, جی ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا پہلا بھی ماضی کا, پہلا بھی ماضی کا, لیکن ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ سمجھے نا, ہو یعنی ہاں ان پر درود و سلام ہو. تو بات اصل میں کیا ہے, محاورے کی. عربی زبان میں یہ بنیادی طور پر بتایا گیا آپ کو کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے, یہ مضارع کا صیغہ ہے. ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس کے لیے ہے اور مضارع کا صیغہ جو ہے مستقبل اور پریزنٹ کے لیے. لیکن جب آپ محاورے میں جائیں گے, ترجمے میں جائیں گے, تو پھر یہ قید جو ہے اس سے آپ کو بہرحال نکلنا پڑے گا. تو کافر یعنی جو لوگ کفر کر چکے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. اچھا, اب یہ خبردار کریں یا نہ کریں, آپ غور کریں کہ یہ کس ٹینس کی بات ہے, مستقبل کی بات ہے نا, لیکن آ کون سا رہا ہے, یعنی انذرتا ہوں, یہ تو سیدھا سیدھا ماضی کا صیغہ ہے, اور نفی جہد بلم یہ بھی پاسٹ ٹینس کا ہوتا ہے نا, فیوچر کا تو نہیں ہوتا. لیکن محاورے میں ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے, آپ خبردار کریں یا بالکل نہ کریں. اکثر یہ آ کا ترجمہ بعض میں نے پڑھا ہے کہ اس کا خواہ بھی ترجمہ کر دیں, یہ چاہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ بھی ترجمہ تو کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, اگر چاہے کہ آپ نے ضرور لفظی ترجمہ کرنا ہی ہے تو پھر تو وہی ہوگا. اور آج ہے گرامیٹیکلی کیا ہے, یہ ایڈورب ہے یا استفہام, ایکشن ہے, استفہام انت فعلت ھذا, استفہامی ہے, ھذا کتابن ھذا کتابن ھل ھذا کتابن. اور ایڈورب تو نہیں ہے نا. نہیں, میں اصل میں ساتھ ساتھ اگر آپ انگریزی تراجم کو دیکھتے رہیں تو بہت سارے کنفیوژن دور ہو جاتے ہیں. جی نہیں, یہاں پر ویدر آئے گا, ویدر آئے گا یہاں پر کہ ایز فار دوز ہو ہیو ریفیوز ٹو بلیو اٹس آل دا سیم ویدر یو وارن دیم اور یو ڈونٹ. ادھر آ نہیں آ سکتا. نہیں محاورے میں نہیں نا ٹھیک بیٹھے گا وہ, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محاورے کی بات نہیں, آئدر آر جو ہے پھر اس میں وہ آ کا جو ہے جو آپ سینس لانا چاہتا ہے وہ نہیں آ سکے گا. بالکل صحیح, ویدر ویدر, زیادہ بہتر. ہاں ویدر یو وارن دیم, ترجمہ بھی صحیح ہوگا, خواہ خواہ آ گیا نا, ویدر سے برا ہوتا ہے. ویدر یو وارن دیم اور یو ڈونٹ. اچھا, اب یہ بھی انگریزی محاورے اور عربی محاورے کا فرق ہے. عربی میں یعنی اور کے بعد پورا ورب آتا ہے, انگریزی محاورے میں پورا ورب جو ہے وہ لانا ضروری نہیں ہے. زیادہ اچھا سمجھا جائے گا کہ آپ ڈونٹ کہہ دیں, ویدر یو وارن دیم اور یو ڈونٹ. اب وہ زیادہ انگریزی میں ترجمے میں وہ زیادہ اچھا لگے گا. اگر انگریزی ترجمے آپ کہیں گے ویدر یو وارن دیم اور یو ڈونٹ وارن دیم تو اچھی انگریزی شمار نہیں ہوگی. محاورہ نا, یعنی اصل جو بات میں آپ کو یعنی ایمفسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اصل ترجمہ جو ہے وہ محاورہ ہے. اللہ علیہ کرم کرے حافظ احمد یار صاحب نے
یعنی ایک ایسی پتے کی بات بتائی تھی کہ جو ہمیں نہیں پتا تھی اور نہ غور کیا تھا کہ اردو محاورے میں لام تعریف کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. غور کریں. الکتاب کتاب اور کتاب ایک کتاب یا کوئی کتاب. اب وہ اس کو مخصوص تو کر دیتی ہے, وہ کام تو دیتی ہے نہیں. لیکن آپ نے میں نہیں آ رہی. اردو کے با محاور ترجمے میں نہیں آئے گی, لیکن اس میں دونوں سینس ہوں گے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, ان الانسان لفی خسر. یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں, یہ ایڈیومیٹک ترجمہ نہیں ہے. ایڈیومیٹک ترجمہ کیا ہے اردو محاورے میں؟ یقیناً انسان خسارے میں ہے, لیکن اس سے مراد سارے انسان ہی ہیں, مین کائنڈ مراد ہے. اب غور کر کے دیکھیں, یعنی آپ بول کے دیکھیں. اصل میں یہ جو پورا انسان کا جسم ہے نا, زبان کا صحیح غلط ہونا یہ آپ کو بتاتا ہے. کان نہیں ایکسپٹ کر دے. جب آپ کو غلط محاورہ بولتے ہیں, کان ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو, ذہن میں تو جانا بہت دور کی بات ہے. گرامیٹیکل غلطی ہوتی ہے, اگر آپ کی گرامر سٹرونگ ہے, یعنی استاد کے ڈیٹے جڑے کھائے ہوئے ہیں آپ نے, تو پھر فوراً کان ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہی معاملہ اس کا ہے. تو بہرحال وہ استاد تھے, بلا شبہ بڑے استاد تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ایسی ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ جو ہمارے عام پریکٹس میں تھی بالفعل. کتا ایک وفادار جانور ہے. دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل ہے نا, اور دا کیا ہے, یہ اللہ ہے, لام تعریف ہے. تو وہ اب آگے وہ لام تعریف کے استعمالات ہیں کہ جو آپ شاید اب اس کلاس میں پڑھیں گے. پہلے تو نہیں پڑھا ہے نا, فرسٹ پڑھا دیے ہوں پہلے بھی, تو پڑھ ہی لیے ہوئے آپ نے کہ لام تعریف کے کیا کیا فائدے ہیں. یعنی وہ کسی مخصوص چیز کے لیے بھی ہوتا ہے اور نو کے لیے بھی آتا ہے. تو نو کا مفہوم, الانسان میں نو کا مفہوم ہے, نوع انسانی خسارے میں ہے. لیکن نوع انسانی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اردو محاورے میں انسان کہیں, ہر شخص اس کا مطلب یہی سمجھے گا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. یعنی محاورہ جی نہیں, اصل میں نہیں, آپ جب یعنی الف لام کا حوالہ نہیں دیں گے نا, تو آپ ویسے کہیں گے, جب مثال دیں کتا فیتھفل وفادار جانور ہے. اب یہاں پر کتے کو سب جو ہے وہ نو کی سمجھتے ہیں, مخصوص کتا نہیں سمجھتے. وہ محاورہ اتنا ہمارا کلیئر ہے, لیکن جب ہم زیادہ لفظی کے پیچھے پڑتے ہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تو الٹا ہم خراب کر دیتے ہیں ترجمے کو. یعنی پہلے اس بات کو سمجھ لیں اور اس کے سارے جو بھی اس کے اندر امپلیکیشنز ہیں ان کو نوٹ کر لیں, اور پھر اس کو ریلیکس ہو کے, یعنی بے شک اردو میں جانے سے پہلے پنجابی میں چلے جائیں. اگر آپ کی مادری زبان پنجابی ہے تو پنجابی میں چلے جائیں, تو پنجابی میں آپ کو اس کو زیادہ صحیح بامحور ترجمہ مل جائے گا, اس لیے کہ آپ نیچرلی کریں گے نا وہ. پھر اس میں کر کے پھر آپ ایک سٹیپ آگے اردو میں چلے جائیں تو آسانی ہو جائے گی. آپ غور کیا ہوگا آپ نے کہ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران جہاں جہاں میں پنجابی بولتا ہوں وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے بات. وہ پنجابی میں جاتا کیوں, وہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا. جہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ اردو میں شاید میں سینس ادا نہیں کر سکوں گا, تو میں فٹافٹ پنجابی میں جا کے وہ سینس ادا کرتا ہوں, اور واقعی آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں اس میں کہ یہ اس کا سینس ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, whether you warn them or you don't, لا یؤمنون, they won't believe, وہ نہیں مانیں گے. اچھا, اب یہ جو یؤمنون ہے یہ مستقبل کا ہی ہوگا لازماً. اچھا, اور یہ چیز بھی آپ نوٹ کیجئے گا, یہ آپ کو انگریزی میں بھی مل جاتی ہے. انگریزی میں جو شرطیہ جملے ہوتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے بلا کنسٹرکشن, یاد ہے؟ پہلا حصہ جو ہے شرطیہ حصہ پریزنٹ ٹینس میں آتا ہے, حالانکہ بات وہ بھی فیوچر کی ہوتی ہے. اف یو گو آئی ول جوائن یو.
حالانکہ if you go کا مطلب پریزنٹ ٹینس میں نہیں ہے. اگر تم جاؤ گے, اب اس کو مزیدار چیز بتاتا ہوں آپ کو, اگر تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا. اب اس کو اردو محاورے میں ترجمہ کر کے دیکھیں, پنجابی میں کریں, زیادہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. یہ تو گیا تو میں بھی جاؤں گا. آگے نا پاسٹ ٹینس, حالانکہ بات فیوچر ٹینس کی ہے. یہ تو گیا تو میں بھی جاؤں گا. اب اس کو اردو میں لے کے جائیں گے آپ بتا, آپ کو یعنی تھرو پنجابی زیادہ صحیح آپ اس کا ترجمہ کریں گے, وہ زیادہ ایڈیومیٹک ہوگا. لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ جو ہے وہ یعنی یہ سوچ کر کہ یہ فیوچر ٹینس ہے, اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا, پھیکی سی اردو معلوم ہوگی. ٹھیک ہے نا, اگر تم گئے تو میں بھی جاؤں گا. اب اردو میں بھی ٹھیک جو ہے وہ معلوم ہونے لگ گیا, کان جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنے لگیں گے اس چیز کو کہ ہاں ٹھیک ہے, برا نہیں ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انذار جو ہے نون زال را, اس کا اصل جو مفہوم ہے وہ وارن کرنے کا ہے, خبردار کرنا. اچھا, اب اسی سے خبردار کرنا جو ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, ڈرانا ہوتا ہے. لہذا ہمارے پرانے مترجمین میں سے بہت نے ترجمہ جو ہے وہ ہاں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لیکن اب جو جدید سیکولر ذہن ہے انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ نہیں 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 نہیں, اللہ تعالیٰ ڈراؤنی چیز نہیں ہے. اچھا, اب وہ بیک فٹ پر گئے, بیک فٹ پر گئے تو ترجمہ کیا ہوگا. اب یہاں دیکھیے یہ کن کا ترجمہ ہے, مولانا فتح صاحب کا ترجمہ. وہ کہہ رہے ہیں تمہیں نصیحت کرو یا نہ کرو. اب اثرات ہوتے ہیں نا, زبان کے اثرات, کلچر کے اثرات, ٹھیک ہے نا, علم کے اثرات, آڈینس کے اثرات. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, لیکن انسان 100% سے بچتا نہیں ہے. آپ جس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں لا محالہ, کمزور لوگ ہیں نا ہم, لا محالہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لحاظ جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے, ہمت دے, تو انسان جو ہے وہ وفادار جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہو, وہ اصل میں مطلوب شے ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, ختم جو ہے یہ دو مفہوم رکھتا ہے. ایک پیسے ختم ہو گئے اور دوسرا کام ختم ہو گیا. یہ دو مختلف سینس ہیں کہ نہیں؟ فالو کیے جا آپ نے؟ کیوں جی چاچا صاحب فالو نہیں کیا؟ دونوں یہ جملے سنے, کام ختم ہو گیا, یہ کیا ہے, یہ پازیٹو ہے کہ نیگیٹو ہے؟ پازیٹو ہے. پیسے ختم ہو گئے, یہ نیگیٹو ہے. اور یہ دونوں ختم کے مفہوم ہیں. عام طور پر اب جب ختم نبوت کہتے ہیں نا تو عام طور پر صرف نیگیٹو مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. ڈاکٹر سارم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے, انہوں نے یہ پوائنٹ جو ہے یہ یعنی توجہ دلائی تھی کہ یہ اس میں دونوں سینس ہیں. کار رسالت بھی ختم ہو گیا تھا اور نبوت رسالت بھی آپ پر آگے اینڈ ہو گئی تھی. یعنی اینڈ ایسے نہیں ہوئی, جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تھا وہ کام بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا, لہذا اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا. اچھا, اب اسی طرح جب کام ختم ہو جاتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹ کلوز ہو جاتے ہیں, دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب اسی سے سیل کا مفہوم آیا. اب یہاں مہر جو ہے, دو مہریں ہیں نا, ایک سٹیمپ ہے ایک سیل ہے. اگر آپ یہاں پر سٹیمپ کریں گے تو وہ کوئی اتنا اچھا سینس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سٹیمپ کر دیا ہے, یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہو گئی کہ اپروو کر دیا ہے. اس کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش باقی ہے. ہاں, سیل لگ گئی تو بند ہو جائے گی. لطیفہ ہے, ایک دفعہ شکاگو میں وہ میں پوسٹ آفس نہیں, وہاں وہ فارمیسی کے اوپر بھی ٹکٹ مل جاتے ہیں, یعنی ڈاک کے سٹیمپس جو ہیں. تو میں نے وہاں جا کہا کہ ڈو یو ہیو اوورسیز ٹکٹس؟ کہتا واٹ؟
اب ٹکٹ جو ہے انگریزی محاورے میں وہ تو بس کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے. اردو محاورے میں ٹکٹ دو ہیں, ایک اسٹیمپ اور ایک جو سفر کا ٹکٹ. تو اب کیونکہ میں نے تو اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنا تھا تو وہ ٹکٹ لفظ مجھے یاد تھا, میں نے کہا اوورسیز ٹکٹ, تو مجھے فوراً اسٹرائک ہوا کہ میں کہ اوورسیز اسٹیمپس. یس یس. اسی طرح اردو محاورہ کیا ہے؟ چیک کاٹنا. انگریزی محاورہ کیا ہے؟ ٹو رائٹ اے چیک. کٹنگ اے چیک نہیں. تو جب ہم وہ یعنی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ یہ بات اس زبان کے محاورے میں کیسے ہے, تو ہم ایسے بلنڈر کریں گے. تو پھر ہم وہاں بھی ول کٹ چیک, حالانکہ وہاں ٹو رائٹ اے چیک ہوتا ہے, کٹنگ اے چیک نہیں ہوتا. جی نہیں, محاورہ کیا ہے؟ وہ تو میک کی تو بڑی دلچسپ ہے نا. تو عام طور پر اب وہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہاں پر جو ویسٹ میں آباد ہیں, اب وہ کوئی میک وضو کہتا ہے. اچھا آج میک کون کرے گا تو ڈو وضو کون کرے گا, یہ بھی آپ کو بتا دوں, مزے کی چیز یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اصل میں اردو محاورے میں وضو بنانا ہے, پنجابی محاورے میں وضو کرنا ہے. میں وضو کر رہے ہیں, میں وضو کر کے آیا. جبکہ اردو محاورہ جو کلاسیکل جو یعنی اردو تو اصل میں وہ یو پی والوں کی زبان ہے نا, یو پی والے وضو بنانا کہتے ہیں. اچھا اب وہاں پر کیا ہوگا, یعنی جو پنجابی اوریجن کا ہے انگریزی بول رہا ہے وہ ڈوئنگ وضو کہے گا, اور جو یو پی والا ہے وہ میکنگ وضو کہے گا. اسی طرح نماز کے ساتھ بڑے مزے مزے کے الفاظ ہیں. کوئی جو ہے اب وہ نماز پڑھنے سے ریڈنگ صلاۃ کہتا ہے, کوئی میکنگ صلاۃ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی پریپیئرنگ صلاۃ کہتا ہے. اردو انگریزی محاورہ کیا ہے؟ آفر پریئرس. سیپ نہیں, سیپ پریئرز موسٹلی آتا ہے اس کے لیے دعا کے لیے. یہ بھی محاورے کا فرق ہے. یعنی پریئر کے دو معنی ہے نا, یعنی ایک ہے عبادت, ایک ہے دعا. تو اس پہ بھی چل جاتا ہے. یعنی جو انگریزی انڈو پاک میں آئی تو اس میں عام طور پر ٹو سے پریئر آیا ہے, لیکن آپ غور سے ڈکشنری پہ دیکھیں تو وہاں پر سے پریئر جو ہے وہ موسٹلی دعا کے لیے آئے گا, لیکن چل جائے گا ادھر بھی, لیکن زیادہ کلاسیکل جو ہے وہ دعا کے لیے ہوگا, اور ٹو آفر پریئر یہ باقاعدہ جو ہے عبادت کے لیے ہوگا. تو یہ ایسی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, تو جب آپ اس پہ پڑھتے ہیں نا ترجمے کے اندر تو پھر بڑے انکشافات ہوتے ہیں اور بڑی بڑی دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ دلوں کو سیل, what does that mean؟ اس لیے کہ ہمارا جو سائنٹیفک نالج ہے اس کے مطابق دل جو ہے یہ اس کا کوئی تعلق ایمان لانے کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ تو خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے, اس کا کام خون پمپ کرنا ہے, غور و فکر, سوچنا, سوچ بچار, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن لٹریچر میں ہمیشہ دل کو اسی فنکشن کا حامل قرار دیا گیا ہے. یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلے جائیں, محبت کی علامت کیا ہے؟ وہ دل صاحب ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی وہی جو پتا بنا ہوا ہوگا وہ تو دل کی شکل ہے, دماغ کی شکل تو نہیں ہے. لیکن سائنٹیفک مائنڈ اس کو قبول نہیں کرتا. قرآن مجید ان سب چیزوں کو دل کے ساتھ متعلق قرار دیتا ہے. محاورے کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, احادیث کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب قرآن مجید میں اور احادیث میں اب ایک ہمارے یہاں مزاج جو پرویزی مزاج ہے وہ کیا ہے, ڈکشنری کھولو اور اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک ترجمہ نکال لو, اور جو ترجمہ ظاہر ہے وہ ڈکشنریاں چونکہ آج کے دور کی اگر لکھی ہوئی ہیں تو اس میں تو وہ سیکولر جو مینٹیلٹی ہے وہ شامل ہے, لہذا انہوں نے نکال دیا ترجمہ برین, قلب کا ایک ترجمہ برین, تو انہوں نے اس کا ترجمہ سیدھا برین کر دیا. لیکن قرآن مجید ہو یا
احادیث ہوں اس میں تو بہت واضح طور پر یہ اشارہ بھی کر دیا گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ فرمایا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کے بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ، نوٹ کر لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوتا ہے. اور جان لو کہ وہ دل ہے. اچھا، اب جس نے تو ترجمہ کر لیا دماغ تو اور حدیث کا ساتھ انکار بھی کر دیا تو اس کے لیے ہو گئی آسانی. لیکن اگر آپ اس کا انکار بھی نہیں کرتے تو یعنی قرآن مجید کلام مبین ہے، یہ ساتھ یاد رکھنا ہے. یعنی جو معروف یوزیج ہے کسی لفظ کی، اس سے ہٹ کر قرآن مجید کوئی اس کا یوزیج نہیں لائے گا. معروف یوزیج جو ہے وہ کیا ہے؟ قلب کا مطلب ہے دل، اور قلب کے لفظی معنی ویسے بھی تبدیلی کے ہیں، انقلاب، تبدیلی. تو اس قلب کو دل کیوں کہتے، قلب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، سکڑتا ہے پھیلتا ہے، پھیلتا ہے سکڑتا ہے، پھیلتا ہے سکڑتا ہے، اس لیے یہ قلب ہے. اور قرآن مجید نے اپنی حفاظت کی ہے. ایک دفعہ جب میں نیا BDS کر کے آیا تھا تو یہاں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی اینول کانفرنس تھی یونیورسٹی سینٹ ہال میں. تو اس میں نے بھی ایک پیپر پڑھا کہ جی گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز. اس میں سائیکالوجی کے ریفرنس سے میں نے کہا کہ جی یہاں پر قرآن و حدیث سے ہمیں ایک بات ملتی ہے جس کو ابھی ہماری سائنس جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکی. تو مسلمان سائنٹسٹ کے لیے، مسلمان ڈاکٹرز کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اس صداقت کو ثابت کریں کہ واقعی اصل جو سینٹر ہے وہ دل ہی ہے، قلب نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. حدیث بھی میں نے کوٹ کی. تو یہ ڈاکٹر تھے نا اپنے، بہرحال صبح کی نشست میں نے وہ پیپر پڑھا تھا. تو شام کی نشست جو تھی وہ یعنی میری ان کے بالکل پیچھے آئی. تو وہ کیونکہ ان کا بیٹا میرا کلاس والا بھی تھا FSC کا، تو بڑی شفقت سے انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری رہنمائی کی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا جی ضرور ہوگا، لیکن قرآن مجید جس قلب کی بات کر رہا ہے وہ سینے میں ہے. سورہ حج کی آیت میں کا میں نے حوالہ دیا کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. اب اتنا کلیئر جو ہے وہ ہو گیا. تو قلب جو ہے وہ یہاں پر فرمایا ہے. اور قرآن مجید نے ہر چیز، تفقع، فکر کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا. عقل، ٹھیک ہے جی، فہم، پھر فراغت، فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا. بڑا خوبصورت ترجمہ شیخ الہند نے کیا اس فارغہ کا ترجمہ. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. بہت مزہ آتا ہے مجھے وہ ترجمہ پڑھ کے کہ دل کی بے قراری، جب وہ بھی دل کی بے قراری ہے، دماغ کی بے قراری نہیں. خوف بھی دل کا فنکشن ہے، محبت بھی دل کا فنکشن ہے، الفت بھی دل کا فنکشن ہے، نفرت بھی دل کا فنکشن ہے. اور اسی طرح یعنی بے قراری بھی دل کا فنکشن ہے. اور کسی چیز کی طرف انسان کی انکلینیشن، یہ بھی دل کا فنکشن ہے. اور راغب عن، نفرت جو ہے وہ بھی دل کا فنکشن ہے. تو قرآن مجید یہ سب چیزیں جو ہے وہ دل سے متعلق کہتا ہے. تو اگر ہمارا واقعی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے وی مسٹ ایکسپٹ اٹ. رہا یہ مسئلہ کہ اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اب وہ غلطی کر ہی لی ہے، اسکول میں داخل ہونے والی، تب وہ اندر تو بڑھ گیا ہوا ہے وہ سیکولرزم کا جراثیم، تو وہ تو نکلتا نہیں.
اس کا کیا حل ہے؟ اس کو آپ مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ معرف الحدیث والے جو ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ اصل جو فیصلہ کن چیز ہے وہ دل ہے. دماغ جو ہے وہ ایک کرائے کا وکیل ہے، جسے مدعی ہائر کر لے تو اس کو آرگومنٹ فراہم کر دیتا ہے، اور اس کو مدعا علیہ جو ہے وہ ہائر کر لے تو اس کو دلائل فراہم کر دیتا ہے. فیصلہ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے انسان کے دل میں. اگر کسی سے انسان کو پیار ہو جائے تو آپ اس کے سامنے سینکڑوں دلیلیں لا کے رکھ دیں اس کے خلاف، اس کے محبوب کے خلاف، وہ سب کو رد کرتا چلا جاتا. اینڈ وائس ورسا، کسی سے نفرت ہو جائے، آپ اس کو لاکھ یقین دہانیاں کروا لیں کہ نہیں نہیں وہ تمہارے ساتھ بڑا مخلص ہے، تم سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کے نمبر یہ احسان کیا ہے، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ. کیوں؟ اصل فیصلہ یہ ہے. اور اگر ایک دم دل جو ہے اس کو تبدیلی آ جاتی ہے تو سارا کام پھر الٹ ہو جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہی ہے، اور اگر انسان کا دل جو ہے وہ مومن ہو جائے تو پھر سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے، مولانا حالی نے، یہ پرانے جو ہمارے شعراء ہیں انہوں نے بڑی یعنی شدت کے ساتھ اس کو ایڈووکیٹ کیا ہوا ہے. علامہ اقبال کا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اچھا، اب یہاں علامہ اقبال عقل جو ہے وہ انٹلیکٹ کے معنوں میں لے رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید تو عقل بھی دلی کا فنکشن کہتا ہے. جی، سینسیبل ہونا. نہیں، مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ بھی دماغ نہیں ہے. جدید سائیکالوجی میں مائنڈ دماغ نہیں ہے، سم تھنگ ادر دین دماغ ہے، ادر دین برین ہے. تو اصل میں قرآن مجید تو عقل بھی دل کا فنکشن کہتا ہے، اور عقل کے مطلب سوچنا نہیں ہے، ٹو بی ان سینسز. اب اس کو سارے ترجمے کرے بالکل صحیح بیٹھیں گے. سینسز میں ہونا، اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. سم ٹائمز یو آر ان سینسز اینڈ سم ٹائمز یو آر ناٹ ان سینسز. اگر آپ سینسیبل ہیں، یعنی سینسیبل ہونا اور چیز ہے، وہ جو ہم ہدایت کے موضوع سے پڑھ کے ہیں نا ساری باتیں، کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. علم ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، لیکن ہدایت اور چیز ہے. تو if a person is sensible، اب تھوڑا تھوڑا لفظ کا فرق بدلتے جائیں. if a man is sensible، if he is in senses، تو اس کا بیہیویئر اور ہوگا. اور اگر وہ سینسیبل نہیں ہے، آؤٹ آف سینسز ہے، تو علم کے باوجود وہ چخے مارے گا. تو وہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ دل کا فنکشن ہے. تو اصل سیل جو ہوتا ہے دل ہوتا ہے. جب دل سیل ہو جائے، یعنی ابو جہل جو ہے، یوں سمجھیے اس سورہ حج کی آیت کی روشنی میں، کہ ابو جہل کی یہ آنکھ جو ہے یہ تو 100% کام کر رہی تھی، 6/6 تھی، لیکن اندھا کیا تھا؟ وائی couldn't he recognize رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ اس کا دل بلائنڈ ہو گیا تھا. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یبصرون بہا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو یعنی میں تو قوم یعقلون کا ترجمہ سینسیبل پیپل کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم عقل مند لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے اردو محاورے میں عقل جو ہے وہ موسٹلی غور و فکر کا سوچنے کے معنی میں آتی ہے، لہذا اس سے ہمارا وہ سینس جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. لہذا میں تو قوم یعقلون کا ترجمہ سینسیبل لوگ کرتا ہوں، سینسیبل پیپل. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.